یہ سب کیا ہیں؟ مصدر ہیں کہ نہیں؟ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ ایسا لفظ جس میں کام کرنے کا مفہوم ہو، زمانہ نہ پایا جائے، وہ مصدر ہے۔ تو یہ سارے مصدر ہیں، لیکن کام کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن مفہوم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ داخل ہونا، داخل کرنا، نکلنا، نکالنا، قریب ہونا، قریب کرنا، یہ فرق کیا ہے؟ سر مجھے نہیں پتا کہ لازم متعدی کیا ہوتا ہے، مجھے تو اردو میں سمجھائیں۔ مفعول کی ضرورت ہے اس میں نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ آئی ہے کہ ایک میں کام کا اثر خود فاعل پر مرتب ہو رہا ہے، اور دوسرے میں کام کا اثر فاعل کے علاوہ کسی دوسرے پر مرتب ہو رہا ہے۔ داخل ہونا، فاعل خود داخل ہوا ہے، داخل ہونے کا اثر فاعل کے اوپر ہے، اور داخل کرنا، داخل کرنے والا الگ کھڑا ہوا ہے، اس نے کسی اور کو پکڑ کے اندر کر دیا، دوسرے پر اثر مرتب ہوا ہے اس کے عمل کا۔ نکلنا، خود نکلا ہے، نکالنا کسی اور کو نکالا ہے۔ قریب ہونا، خود قریب ہوا ہے، اور قریب کرنا کسی اور کو قریب کیا ہے۔ تو فعل کے جو مفہوم ہوتے ہیں اس میں یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ اس فعل کا اثر کس پر ہو رہا ہے، فاعل پر ہو رہا ہے یا فاعل کے علاوہ کسی اور پر ہو رہا ہے۔ جس لفظ میں یہ مفہوم ہو کہ فعل کا اثر خود فاعل کے اوپر ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے۔ لازم کا مطلب ہے چپک جانے والا۔ اور متعدی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، چھوت کی بیماری جو ہوتی ہے، جو دوسرے کو لگ جاتی ہے جا کے، تو جس میں کام کا اثر دوسرے کو جا کے لگ جائے وہ متعدی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو داخل ہونا، نکلنا، قریب ہونا، یہ تینوں لازم ہیں، اس لیے کہ ان تینوں میں کام کا اثر خود فاعل پر مرتب ہو رہا ہے۔ داخل کرنا، نکالنا، قریب کرنا، یہ تینوں متعدی ہیں، اس لیے کہ اس میں فعل کا اثر فاعل کے علاوہ کسی اور پر مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس لفظ میں کام کا اثر خود فاعل پر مرتب ہو، وہ تو فعل اور فاعل مل کر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ جملہ تو بہرحال مکمل ہو جائے گا، یوں کہیں بات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جس میں مفہوم ہو کہ فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو رہا ہے، اس میں بات مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ واضح نہ ہو کہ وہ اثر کس کے اوپر ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مفعول۔ لازم اور متعدی کی جو پہچان ہے، ایک تو یہ ہے کہ معنی کے اوپر غور کرے، مفہوم پہ غور کرے کہ کام کا اثر کس پر ہو رہا ہے، فاعل پر یا کسی اور پر۔ لیکن آگے چل کے آپ دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جہاں یہ فارمولا جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی کہ کام کا اثر کس کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ سوال کریں کس کو۔ اس میں سب سے اہم لفظ جو ہے وہ یہ ہے کو۔ اردو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کو کیا ہے، مفعول کی پہچان ہے۔ سوال کریں کس کو، اگر جواب ملتا ہے تو متعدی ہے، نہیں ملتا تو لازم ہے۔ داخل ہونا، یوں کہہ لیں کہ اس نے وہ داخل ہوا۔ سوال کریں کس کو، جواب نہیں ملے گا۔ اس نے داخل کیا، سوال کریں کس کو، جواب ملے گا۔ وہ نکلا، کس کو نکلا،
نہیں جواب ملتا. نکالنا اس نے نکالا, کس کو نکالا جواب ملے گا. وہ قریب ہوا جواب نہیں ملتا, اس نے قریب کیا جواب ملتا ہے کس کو پہ. تو دوسرا فارمولا یہ ہے کہ سوال کریں کس کو, اگر جواب ملتا ہے تو متعدی ہے, جواب نہیں ملتا تو لازم ہے. تیسرا ایک ٹیسٹ اور ہے, یہ مصدری معنی ہیں, مصدر کے معنی ہیں, ان کو ماضی کے پہلے صیغے میں کنورٹ کر دیں. وہ داخل ہوا, وہ نکلا. کیسے لکھیں گے جی؟ نکلا. اس کو بھی کنورٹ کریں پہلے صیغے میں. کیا پتہ لگا؟ لازم میں اردو میں ترجمہ ہوگا وہ کی ضمیر کے ساتھ. وہ داخل ہوا, وہ قریب ہوا, وہ نکلا. اور متعدی کا اردو میں پہلے صیغے میں ترجمہ ہوگا اس نے یہ کیا, اس نے کے ساتھ. یہ تیسری پہچان ہے. بہرحال یہ صرف مسئلہ ہے ابتدائی مراحل کا. تھوڑے دیر کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ سینس ڈیولپ ہو جائے گا کہ لفظ کے معنی سامنے آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لازم ہے کہ متعدی ہے. اس پہلو سے افعال کے ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشنز ہیں. یہ جو پہلو ہے ٹرانزٹیو ورب اور ان ٹرانزٹیو ورب. ٹرانزٹیو ورب متعدی, ان ٹرانزٹیو ورب لازم. اس پہلو سے یہ دو قسمیں ہیں اس کی, لازم اور متعدی. جو لازم افعال ہیں وہ بات پوری کرنے کے لیے مفعول کا تقاضا کرتے ہیں. جو متعدی افعال, لازم افعال جو ہیں وہ تو مفعول کے بغیر بات مکمل ہو جاتی ہے. محمود بیٹھا, بات مکمل ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ محمود نے بیٹھایا تو اب بات مکمل نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کس کو بیٹھایا. اور یہ بات ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے تھے کہ مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب. حالت نصبی, حالت مفعولی ہم نے نام ہی اس کا رکھا تھا نصب کا. اردو میں ہم اسے حالت مفعولی کہتے ہیں. اس میں بھی ہمیشہ لگا ہوا ہے, نو ایکسیپشن. مفعول جب بھی آئے گا حالت نصب میں آئے گا. اور جملے کی ترتیب بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ سادہ جملہ, پھر کہوں گا آپ سے کہ ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں سادے جملوں کی, تاکہ جملوں کے اجزاء کی پہچان ہو جائے ہمیں. پھر مرکب جملے آئیں گے, ادبی نوعیت کے جملے آئیں گے, اس میں یہ ترتیب ٹوٹے گی, اجزاء آگے پیچھے ہوں گے. لیکن اس وقت تک ہمیں چونکہ پہچان ڈیولپ ہو چکی ہوگی, اس لیے اس وقت ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ہم لفظ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے اور یہ متعلق فعل ہے علی حد القیاس. اس وقت پریکٹس کرنے کے لیے سمپل سینٹنسز استعمال کریں گے تاکہ ترتیب وہی رہے, پہلے فعل, پھر فاعل, پھر مفعول اور پھر متعلق فعل. اسی ترتیب سے ہوگا. اور ایک تبدیلی اب ہم اور کریں گے.
ابھی تک جو ویکیبلری میں آپ کو معنی دیے جا رہے تھے وہ پہلے صیغے کے حساب سے دیے جا رہے تھے. ویکیبلری آپ نے دیکھا جلسہ کے معنی لکھے ہوئے تھے وہ ایک مرد بیٹھا. قدیمہ کے معنی لکھے ہوئے تھے وہ ایک مرد آیا. لیکن اگر اس طرح آپ معنی یاد کریں گے تو آگے چل کے پرابلم آئے گی. اب معنی یاد کرنے ہیں مصدر کے. دخلہ معنی داخل ہونا، خرجہ معنی نکلنا، قربہ معنی قریب ہونا. مصدر کے معنی یاد کریں، پھر اس کا جو بھی فعل آپ کے سامنے آئے گا اس صیغے کے حساب سے آپ مفہوم خود سمجھ جائیں گے. قربہ کے معنی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں قریب ہونا، لیکن جب قربہ استعمال ہوگا جملے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مرد قریب ہوا. اور اگر جملے میں لفظ آئے گا قرب تم، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے تم سب قریب ہوئے. تو صیغے کے حساب سے مفہوم خود ہی آ جائے گا ذہن میں اگر آپ کو مصدری معنی یاد ہیں، لفظ کے معنی یاد ہیں. کس کی اعرابی حالت بدلی ہے؟ قربا کہا میں نے، قریب ہونا. یہ تو آپ کو بتایا تھا نا کہ ماضی کے 3 وزن ہیں، فعلا، فعلا اور فعولا. تو قربا جو ہے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ فعولا کا وزن ہے. اچھا جی، اب جب ہم نے جملے فعلیہ سادہ جملوں کی ترتیب بھی سمجھ لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بعض افعال میں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کا تقاضا ہوتا ہے، تو اب پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا. اور مفرد الفاظ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کہیں گے حامدن، ضرب محمود حامدن. آپ کو معنی سمجھ جانے چاہیے. حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے یہ فاعل ہے، نصب میں ہونے کی وجہ سے یہ مفعول ہے. تو ہم ترجمہ کریں گے کہ مارا محمود نے حامد کو. لیکن فاعل و مفعول کبھی مرکبات کی شکل میں بھی آتے ہیں، اور چونکہ مرکب توصیفی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا اعراب تو دور سے نظر آتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اس جملے کو دیکھیں. اب اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم نے انالیسس کرنی ہے. سب سے پہلا ترجمہ ہوگا بلایا، اس کے بعد فاعل کا ترجمہ ہوگا فاعل یہ ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، اور اس مرکب اضافی کو ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے. شاگرد کے ماموں کو یہ مفعول ہے اور یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور اس مرکب اضافی کو ہم نے حالت نصب میں رکھنا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرکب اضافی کا اعراب کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مضاف پر. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی کا اعراب جو ہے وہ مضاف پر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ جو ہے اس کی جر تو پکی ہے، وہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو.
اس لیے اعرابی تبدیلی جو ہے مرکب اضافی میں وہ مضاف پر آتی ہے. تو اب بلایا طلبہ یوں ہی ہوگا نا ترجمہ. مضاف استاد ہے. یہ حالت رفع میں رکھنا پڑے گا. اور مضاف الیہ اسی طرح آئے گا. ہاں صحیح ہے. طلبہ معلم المدرستی. اور اب یہ دوسرا مرکب اضافی ہے اور یہ مفعول ہے، اس لیے مضاف کو ہمیں نصب میں رکھنا پڑے گا. اور بغیر تنوین کے. تا شمسی ہے کہ قمری ہے؟ شمسی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ بات ہم جملہ اسمیہ پڑھتے وقت پڑھ چکے تھے، اس کو صرف ہم نے ریپیٹ کیا ہے اس لیے کہ اب اس کا استعمال ذرا زیادہ ہوگا. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں، چاہے مفرد ہو، مرکب توصیفی ہو، مرکب اضافی ہوگا تو وہ رفع مضاف پر آئے گی. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں، چاہے مفرد ہو، مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو. اور مرکب اضافی میں نصب جو ہے وہ مضاف پر آئے گی. ہاں یہ تو ہم پڑھ چکے اور اس پہ ہم نے بہت زور دیا تھا ہمیشہ پہ. وہ واحد ہی رہے گا. اچھا جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آخری بات سمجھ لیں. وہ کتاب میں دی ہوئی ہے جی. استاد نے لڑکے کو بلایا اور اس کو مارا. اب یہاں پر پہلا جملہ یہ ہے کہ استاد نے لڑکے کو بلایا. پہلے ترجمہ ہوگا بلایا، پھر فاعل آئے گا استاد، یہ رفع میں آئے گا، پھر مفعول آئے گا، یہ نصب میں آئے گا. دوسرے جملے میں فعل کیا ہے؟ مارا. پہلے اس کا ترجمہ ہوگا. فاعل کہاں گیا؟ ضمیر میں آ گیا اس نے. اور مفعول کہاں گیا؟ مفعول کے لیے بھی اب ضمیر آئی ہے. تو فاعل کے لیے ضمیریں تو ہم دیکھ چکے.
کہ پہلے حصے میں جو ہم نے ضمائر مرفوعہ پڑھی تھیں، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو تک، یہ سیٹ جو ہے ضمائر مرفوعہ کا وہ بطور فاعل کے استعمال ہوتا ہے جب کہیں فاعل کے لیے ضمیر آئے گی. اگر فعل میں انڈر اسٹوڈ ہے تو وہ فعل میں وہی ضمیریں انڈر اسٹوڈ ہوں گی. مفعول کے لیے جو ضمائر مجرورہ پڑھی تھی ہم نے، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، وہ بطور مفعول کے استعمال ہوتی ہیں، وہی سیٹ پورا. اسی لیے ان ضمائر کا پورا نام جو ہے وہ ہے ضمائر مجرورہ منصوبہ، یعنی جب مضاف الیہ بن کے آتی ہیں تو وہ حالت جر میں ہوتی ہیں، اور جب مفعول بن کے آتی ہیں تو وہ حالت نصب میں ہوتی ہیں. چونکہ مبنی ہیں اس لیے ان میں شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن محلاً ان کا اعراب جو ہے وہ بطور مضاف الیہ کے جب آئیں گی تو محلاً وہ حالت جر میں ہوں گی، اور جب مفعول کے طور پر آئیں گی تو محلاً حالت نصب میں ہوں گی. تو اب اس کا ترجمہ ہوگا طلب المعلم الولد، معلم و ضربا. اب اس میں وہ ضمیر شامل ہے، اور اس نے مارا. اردو میں یہاں نہیں ہے لیکن یہاں عربی میں یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور اس نے مارا اس کو، ہو، وضربہ. اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس نے مدد کی اس کی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا تحت اللفظ چلیں. اس نے مدد کی اس کی، یا یوں کہہ لیں کہ اس ایک مرد نے مدد کی اس ایک مرد کی. اب کیا معنی ہو گیا؟ اس ایک مرد نے مدد کی اس ایک عورت کی. اب کیا معنی ہوئے؟ عورت کہاں سے آ گئی؟ نصرتا، کیا معنی ہوئے؟ تو نے مدد کی، ہو اس ایک مرد کی. لکھا یہ کس طرح جائے گا؟ نصرتا ہو، تو نے مدد کی اس ایک مرد کی. اب کیا معنی ہو گئے؟ تم دو مردوں نے مدد کی اس ایک مرد کی.
ہاں لیکن نوٹ کریں کہ یہ اس طرح نہیں لکھا جائے گا. جیسے یہاں پہ املا میں تبدیلی آ گئی تھی وہ تو خیر عام ہے. یہ اس طرح نہیں لکھتے ہیں. نصر تمو ہو یعنی تم جو ہے وہ تمو میں چینج ہو جاتا ہے اگر اس کے آگے ضمیر مفعولی لگنی ہے تب. ہر جگہ نہیں. اگر نصر مطلب تم کا جو صیغہ ہے فعلتا فعلتما فعلتم یہ جو وزن ہے فعلتم کا اس کے آگے جب بھی ضمیر مفعولی لگے گی تو تم جو ہے وہ تمو میں چینج ہو جائے گا. اہل زبان کے بولنے کے قاعدے سے. یہ بات تو بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ چونکہ زبان پہلے رائج ہو جاتی ہے پھر جس طرح رائج ہوتی ہے اس میں سملیرٹیز تلاش کی جاتی ہیں. تو تلاش کرنے والے کولمبس لوگوں نے دیکھا کہ اہل زبان جو ہے وہ جب تم فعل تم کے صیغے پر جب انہیں ضمیر مفعولی لگانی ہوتی ہے تو وہ تم کے بجائے تمو بولتے ہیں. ہاں وہ تو ہے. وہ اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں ایک چینج اور ہے وہ بھی دیکھ لیں. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس ایک نصرہ مانے اس ایک مرد نے مدد کی نہ ہماری. اور ہماری کے بجائے اگر میری کہنا ہو تو قاعدے کے حساب سے تو یہ بنتا تھا نصرائی. لیکن یا متکلم جب مضاف الیہ بنے گی تو اسی طرح یا رہے گی لیکن جب ضمیر مفعولی بنے گی تو وہ نی ہو جاتی ہے. نصرنی اس ایک مرد نے مدد کی میری. اچھا جی اب یہ نوٹ کر لیں کہ آج ہم نے 2 سبق ختم کر دیے. صفحہ 24 حصہ دوم کا جو ہے آپ کا اس کا صفحہ 24 سے لے کے صفحہ 30 تک اور اب ان کی ہم نے مشقیں کرنی ہیں. اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں حامد نے کھایا تو ہمیں پتہ ہے فاعل کون ہے حامد. اور جب ہم کہتے ہیں اس نے کھایا کیا اب بھی پتہ ہے آپ کو فاعل کا؟ ضمیر ظاہر ہے ضمیر معرفہ ہے. تمام ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہیں. وہ اسی وقت استعمال ہوتی ہیں کہ جب اس کا ذکر پہلے کہیں ہو چکا ہو اور بعد میں پھر اس کے لیے ضمیر آتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اس نے کھایا جیسے ابھی آپ نے ٹرانسلیشن کیا ہے کچھ مرد آئے پھر وہ بیٹھے پھر انہوں نے دودھ پیا. تو اب وہ کی ضمیر کچھ مردوں کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. انہوں نے دودھ پیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. فاعل کا معلوم ہے کہ کون فاعل ہے. لیکن اگر فاعل کا علم نہ ہو اور یہ خبر دی جانی ہے کہ جی کھانا کھایا گیا کس نے کھایا یہ ابھی نہیں پتا. فاعل
لا علم ہے. پولیس تفتیش کرے گی, پکڑ کے لائے گی, تب پتہ لگے گا کس نے کھایا. فی الحال تو خبر بس اتنی ہے کہ کھانا کھایا گیا. حامد نے کھایا کھانا, مفعول بھی لگا لیں. اس نے کھایا کھانا, مفعول لگا لیں. اب جب ہمیں کہنا ہوگا فاعل کے علم کے بغیر تو ہم کہیں گے کھانا کھایا گیا. جن افعال میں مفہوم ہوتا ہے جس میں فاعل کا علم ہے, کھایا, تو ایسے افعال کو ہم فعل معروف کہتے ہیں. معروف کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جانا پہچانا. تو فاعل جہاں پر جانا پہچانا ہو جس فعل میں, وہ فعل معروف ہے. اور جہاں فاعل کا علم نہ ہو, فاعل کا پتہ نہ ہو, اسے پھر ہم کہتے ہیں فعل مجہول, یعنی جس میں ابھی فاعل کا پتہ نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اب تک ہم نے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں گزشتہ اسباق میں, ویکیبلری میں آپ نے کافی الفاظ پڑھ لیے فعل کے, وہ سارے کے سارے معروف ہیں, ماضی معروف. انہی کو اگر مجہول بنانا ہو, جیسے اکالا کے معنی آپ کو پتہ ہے, اس نے کھایا, اس ایک مرد نے کھایا. اور جب یہ کہنا چاہیں کہ وہ کھایا گیا, اس کے لیے صرف ایک وزن ہے, فعلا. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ماضی کے کتنے وزن ہیں؟ فعلا, فعلا, فعلا. یہ تین وزن جو ہے یہ ماضی معروف کے ہیں. ماضی مجہول کا صرف ایک وزن ہے, فعلا. یعنی معروف میں چاہے عین کلمے پر زبر ہو, زیر ہو, چاہے عین کلمے پر زبر ہو, جب وہ مجہول میں آئے گا تو عین کلمے کی کسرہ پکی ہے, اور فا کلمے پر ضمہ, یہاں فا کلمے پر فتحہ. تو معروف اور مجہول کی پہچان عربی میں بہت آسان ہے. صرف یہ ہے کہ ذرا کمپیریزن کر لیں, آبزرو کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. معروف کے ہی 6 صیغے تھے نا, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب دیکھیں
اب پہلی بات لام کلمے کو نوٹ کریں. لام کلمے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا اصول اپنی جگہ بڑا پکا ہے, چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو. کیا اصول بتایا تھا کہ پہلے 5 صیغے میں لام کلمہ متحرک اور چھٹے صیغے سے جب یہ ساکن ہوگا تو آخر تک ساکن جائے گا فالنا تک. وہی سچویشن مجہول میں بھی ہے. پہلے 5 صیغے میں لام کلمہ متحرک ہے اور چھٹے صیغے سے لام کلمے پہ مجہول میں بھی جب سکون آتا ہے تو آخر تک سکون ہی جاتا ہے. عین کلمے میں معروف میں زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں, لیکن مجہول میں عین کلمے کے نیچے صرف زیر آئے گی. فرق کہاں پڑ رہا ہے؟ فا کلمے پر. پکڑنے کا جو سرا ہے, ڈور کا جو سرا ہے وہ فا کلمہ ہے. معروف میں فا کلمے پر زبر فتحہ اور مجہول میں فا کلمے پر ضمہ. صرف یہ چیک کرنا ہوگا کہ فا کلمے پہ ضمہ نظر آئے تو عین کلمے کی کسرہ چیک کر لیں, اس پہ کسرہ بھی ہے تو پکا ہو گیا کہ یہ ماضی مجہول ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ حامد نے کھایا کھانے کو یا کھایا حامد نے کھانے کو, تو ہم ترجمہ کریں گے اکلا حامد, نکرئی کر لیں, طعامن, یہی ہوگا نا. اور اگر حامد لاپتہ ہو جائے اور ہمیں یہ کہنا ہو کہ کھانا کھایا گیا تو مجہولی صیغہ ہم لائیں گے اوکیلا. اور اب اس کا کیا کریں گے؟ اب یہ چونکہ فاعل غائب ہے, کرسی کبھی خالی نہیں ہوتی, جو چھوڑتا ہے کرسی تو دوسرا آگے بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ فاعل غائب ہے اس لیے مفعول صاحب جو ہیں وہ اب قائم مقام فاعل بنیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں نائب فاعل. اس لیے یہ اب رفع میں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجہولی صیغے میں فاعل تو غائب ہوتا ہے, مفعول جو ہے وہ اس کی جگہ لیتا ہے, نائب فاعل بنتا ہے, اس لیے وہ حالت رفع میں آتا ہے. یہ پکا قاعدہ ہے. اور یہ جو آپ مرفوعات کی فہرست بنا رہے تھے کہ چھوڑ دیا تھا؟ بہرحال جو لوگ بنا رہے تھے وہ اب ایک اضافہ کر لیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ صفحہ الگ کر لیں, جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے. ابھی لکھنے کی نہیں ہو رہی ہے, ابھی کاغذ قلم سب بند رہے گا, بند رکھیں. یہ تو بعد میں کر لیجئے گا. اس فہرست میں اگر فہرست آپ کے پاس ہے تو, اور نہیں ہے دین فارگیٹ اباؤٹ اٹ. کہ مرفوعات کے فہرست میں آج ایک اضافہ ہو گیا ہے, نائب فاعل. نائب فاعل ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے. اور اگر نائب فاعل مذکور نہ ہو, صرف اوکیلا کہا جائے, اب کیا پوزیشن ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ کھایا گیا. ضمیر آئے گی, جیسے اکلا میں ضمیر شامل ہے, اس نے کھایا. فرق صرف یہ ہے کہ معروف میں
چونکہ فاعل جو ہے وہ جانا پہچانا ہے، اس لیے معروف میں ضمیر آتی ہے فاعل کی، اور مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی جگہ پر مفعول آ جاتا ہے، تو اس لیے ضمیر اس میں جو ہوگی وہ نائب فاعل کی ہوگی، وہ کھایا گیا۔ سر اگر پتہ ہوگا پھر آخر میں آ جائے گا؟ جب پتہ ہو جائے گا تو پھر تو وہ فاعل اپنی جگہ آ جائے گا اور نائب فاعل مفعول بن کے اپنے تھان پہ چلا جائے گا۔ نہیں سر، وہ جملے میں نمایاں نہ ہو جیسے کہ ہم ویسے نہیں، وہ جملے کا کنسٹرکشن بتاتا ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ یہ کہیں گے کہ حامد نے کھانا کھایا، یا آپ کہیں گے اس نے کھانا کھایا، تو ضمیر بتا رہی کہ آپ جانتے ہیں کس نے کھایا۔ لیکن جب لاپتہ ہوگا فاعل تو یہی کہنا پڑے گا کہ کھانا کھایا گیا۔ انگلش مجھے آتی نہیں، عربی میں سمجھیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب ایک اہم بات یہ سمجھیں کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل بنتا ہے، اور جس فعل میں مفعول آتا ہی نہ ہو، یہ بھی ہم نے کل پڑھا ہے، لازم اور متعدی۔ جلسہ، وہ بیٹھا، سوال کریں کس کو بیٹھا، جواب نہیں ملتا، مفعول ہے ہی نہیں، مفعول کے بغیر بات مکمل ہو گئی ہے، وہ بیٹھا۔ تو جو لازم افعال ہیں ان کا مجہول نہیں آئے گا، مجہول آئے گا صرف متعدی افعال کا، اس لیے کہ متعدی میں مفعول سے بات پوری ہوتی ہے، وہاں پر یہ امکان ہے کہ فاعل لاپتہ ہو تو مفعول نائب فاعل بن کے مفہوم ادا کر دے گا۔ لیکن جو لازم افعال ہیں ان میں مجہولی صیغہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معروف کے جو ہم نے 3 وزن پڑھے تھے، تو جب آپ کتاب کھولیں گے اور مشقیں دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یا تو فعالہ کے وزن کے ہیں یا فاعلہ کے وزن کے ہیں، اس وزن کا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی معروف میں فعولہ کا جو وزن ہے یہ پورا کا پورا وزن لازم ہے، فعولہ کے وزن پر ماضی معروف میں کوئی بھی فعل متعدی استعمال نہیں آتا، یہ پورا وزن ہی لازم ہے۔ البتہ فعالہ اور فاعلہ میں لازم متعدی کامن ہے، فعالہ کے وزن پر لازم الفاظ بھی ملیں گے، متعدی بھی ملیں گے، فاعلہ کے وزن پر لازم بھی ملیں گے، متعدی بھی ملیں گے، لیکن فعولہ کے وزن پر صرف لازم الفاظ ملیں گے، متعدی نہیں ملیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ آخری بات ہے، فعل لازم میں تو مفعول کے بغیر بات پوری ہو جاتی ہے، فعل متعدی میں مفعول لایا جائے تب بات پوری ہوتی ہے، لیکن متعدی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بات پوری کرنے کے لیے 2 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسبہ
کیا معنی؟ اس نے گمان کیا. اس میں ظاہر آ جائے حامدن، حامد نے گمان کیا. کس کو؟ یاد ہے نا کل والی بات. سوال کریں کس کو، جواب ملے گا کس کو گمان کیا. ہم کہتے ہیں جی محمود کو گمان کیا. حامد نے محمود کو گمان کیا. بات پوری ہو گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گمان کیا؟ شاہ گمان کیا، چور گمان کیا، عالم گمان کیا، جاہل گمان کیا. جب تک وہ بات نہ آئے اب بات پوری ہوگی. گمان کیا حامد نے محمود کو عالم یا ایک عالم. اب تسلی ہوئی. تو یہ دو مفعول، کچھ افعال ایسے ہیں جو دو مفعول کا تقاضا کرتے ہیں. جعل اس نے بنایا، جعل اللہ اللہ نے بنایا. کس کو بنایا؟ الارض زمین کو بنایا. کیا بنایا؟ تو بعض افعال ایسے ہیں جو دو مفعول کا تقاضا کرتے ہیں. اگر ایسے الفاظ، اور یہ ہے متعدی بلکہ زیادہ سخت متعدی ہیں، دو مفعول چاہتے ہیں، ان کا مجہول اگر آئے یعنی حامد لاپتہ ہو جائے تو ہم کہیں گے حوصبہ. اب یہ نائب فاعل جو بنے گا محمود کو گمان کیا گیا. کیا گمان کیا گیا؟ عالم. اب ظاہر ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی. نائب فاعل ایک ہی ہوگا، دوسرا مفعول بدستور حالت نصب میں رہے گا. عالمن. بجی اتنی باتیں سمجھنی تھی. اب یہ اور بتا دوں کہ صفحہ 33 سے 35 ہم نے پڑھ لیا ہے، صفحہ 36 سے 38 ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ اس میں وہ مشق ہے کہ معروف سے مجہول بنانا اور مجہول سے معروف بنانا. وہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اس کی چندہ ضرورت ہے نہیں. کتاب میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ایف اے اور بی اے کے لڑکوں کے لیے امکان ہوتا ہے کہ جیسے ان کا انگریزی سے ایکٹیو سے پیسو وائز بنانا، پیسو سے ایکٹیو بنانے کا سوال آ جاتا ہے، ایسا سوال آ سکتا ہے. اس لیے وہ لیسن تو کتاب میں رکھا گیا ہے. لیکن آپ لوگوں کو آبجیکٹو چونکہ قرآن مجید ہے اس لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو صرف معروف اور مجہول کی پہچان سمجھ میں آ جائے اور نائب الفاعل کو پہچان لیں آپ تو قرآن مجید انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن صفحہ 38 پہ جو ذخیرہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اس کے معنی یاد کرنے پڑیں گے. اور اس کے بعد 39 سے 42 بھی ہم نے کور کر لیا ہے. اب ہم اس کی مشقیں کریں گے. ماضی سے تھوڑا بہت تعارف ہو گیا ہمارا. اب حال اور مستقبل کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو عام زبانوں میں تو ہوتا یہ ہے کہ صیغہ حال کے لیے کچھ اور فعل استعمال ہوتے ہیں اور مستقبل کے لیے کچھ اور. لیکن عربی ان زبانوں میں سے ایک ہے جس میں مستقبل اور حال دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مضارع. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تو قرآن مجید اترا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب
عربی زبان اپنا بچپنا گزار کے بلوغت کو پہنچ گئی تھی، تب اللہ میاں نے اس زبان کو سیلیکٹ کیا تھا اپنے کلام کے لیے۔ کتنی پرانی زبان ہے، اور اس وقت سے اس زبان میں زمانے کی یہ جو تقسیم ہے ماضی اور مضارع، وہ اب جا کے پتہ لگا ہے کہ سائنٹیفک ڈویژن یہی ہے، اس لیے کہ حال تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ جس لمحے کو ہم حال کہتے ہیں، جتنی دیر میں ہم حال کہتے ہیں وہ ماضی بن چکا ہوتا ہے۔ ایز سچ there is nothing as present، یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے عربی زبان میں بہت کچھ دیکھا تھا جو اسے سلیکٹ کیا اپنے کلام کے لیے۔ بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ فعل مضارع جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کی گردان کیا ہے؟ ماضی کی گردان تو آپ نے یاد کر لی۔ مضارع میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، 4 ہیں علامتیں، یا، تا، الف اور نون، ان کو ملا کے کہتے ہیں یتان۔ یہ علامت مضارع ہیں، یعنی فعل ماضی پر یہ علامتیں لگتی ہیں، اور کہاں یا لگے گی، کہاں تا لگے گی، کہاں الف لگے گا، کہاں نون لگے گا، یہ ذرا اب ہم نے مضارع کی گردان میں آبزرو کرنا ہے، اور ایک اور 2 چیزیں بھی آبزرو کرنی ہے تاکہ اس کو قلم کو یاد کرانا آسان ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیں یا کتنی جگہ استعمال ہوئی ہے؟ 4 جگہوں پہ۔ پہلے 3 صیغے یا فلو یا فلانے یا فلونا، مذکر غائب کے 3 صیغے اور چھٹا صیغہ مؤنث جمع مؤنث غائب کا، 4 جگہ۔ اور تا کو چھوڑ دیں فی الحال، الف کتنی جگہ آیا ہے؟ نون، تا کہاں گئی؟ تو باقی جتنا ہے وہ سب تا ہے۔ پہلے تو یہ یاد کریں کہ متکلم کے صیغوں میں 2 علامت مضارع نمٹ جاتی ہیں، الف اور نون۔ غائب میں پہلے 3 صیغے اور جمع مؤنث غائب کے صیغے میں علامت
یا ہے اور باقی صیغے جو ہے وہ تا پہ گزارا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، علامت مضارع کی فتحہ شروع سے آخر تک دیکھیں کہیں فرق ہے؟ پوری گردان میں علامت مضارع پر فتحہ چل رہی ہے. یہ مضارع معروف، اب تو معروف و موجول کا فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. مضارع معروف کی بڑی پکی پہچان ہے کہ علامت مضارع پر فتحہ ہوتی ہے، اور فا کلمے پر یہ بھی آپ چیک کر لیں، پوری گردان میں آپ کو فا کلمے پر سکون ملے گا. یعنی علامت مضارع پر فتحہ اور فا کلمے کی سکون، یہ دو بڑی پکی علامتیں ہیں مضارع کی. لام کلمے میں دیکھیں یہ ضمہ ہے اور باقی آنے اونا کے حساب سے وہ مطلب ضمیر کے حساب سے اس میں چینجز آتے ہیں. ماضی میں بھی پہلے 5 صیغوں میں آئے تھے چینجز، اس کے بعد وہ ساکن ہو گیا تھا، لیکن اس میں لام کلمہ جو ہے اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے، یوں کہہ لیں. عین کلمہ نہیں، وہ تو میں ابھی آ رہا ہوں عین کلمے پہ، ابھی تو میں لام کلمہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. یوں کہہ لیں کہ لام کلمے کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جن صیغوں میں ضمیر کی علامات نہیں ہے اور لام کلمے پر آپ کو ضمہ نظر آ رہی ہے، یہ ہیں. یہ پکا رنگ نہیں ہے، کچا رنگ ہے. ماضی میں جو لام کلمے کی فتح ہے وہ تو پکی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، اس کی لام کلمے کی فتح نہیں ہٹتی. لیکن یہ کچا رنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مضارع جو ہے یہ معرب ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے اور کس طرح اعرابی تبدیلیاں آتی ہیں وہ تو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. صرف اس وقت یہ نوٹ کر لیں کہ جس طرح اسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی تو اس اسم کو ہم حالت رفع میں رکھتے تھے، اور جب وجہ آ جاتی تھی تو وجہ کے ساتھ رفع میں رکھا ہے، نصب میں رکھا ہے، جر میں رکھا ہے. اسی طرح جب کوئی وجہ نہیں ہے تو مضارع کہ یہ صیغے جو ہیں یہ لام کلمے پہ ضمہ ہوگی، لیکن جب وجہ آ جائے گی تو ضمہ بھی ہوگی، نصب بھی ہوگی، اور فعل میں جر نہیں ہوتی، جزم ہوتی، مجزوم بھی ہوں گے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. بہرحال یہ نوٹ کر لیں کہ لام کلمے کی ضمہ جو ہے ان صیغوں کی یہ پکی نہیں ہے، یہ وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اب رہا مسئلہ عین کلمے کا. ماضی کے کتنے وزن تھے؟ تو مضارع کیوں پیچھے رہے؟ اس کے بھی 3 وزن ہوتے ہیں. یعنی عین کلمے جب ہم ویکیبلری یاد کریں گے، جیسے ماضی میں ویکیبلری یاد کرتے وقت ہم عین کلمے کی زبر زیر پیش کو ذہن میں نوٹ کر کے یاد کرتے تھے، اسی طرح سے مضارع کی عین کلمے کی حرکت ذہن میں رکھ کے لفظ یاد کریں گے کہ وہ لفظ یفعلو کے وزن پر آتا ہے کہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے کہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. اس لیے عین کلمے کی تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں.
اب یہ گردان تو آپ نے یاد کرانی ہے اپنے قلم کو، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو اب احساس ہو. 3 گردانیں تو گزر جھیل چکے نا آپ لوگ، 2 ضمیر کی اور 1 ماضی کی، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. البتہ مضارع کے متعلق 1-2 باتیں اور. جیسے ہم نے کہا تھا کہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں، تو یفعلو کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح ضمیر کے حساب سے ترجمہ کرتے چلے جائیں گے، کرتا ہے یا کرے گا. آنی تو صیغے کے حساب سے ترجمہ ہوتا چلے جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جملے میں تو ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ کرتا ہے یا کرے گا. جملے میں تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ترجمہ کریں، کرتا ہے کریں یا کرتا ہے کرے گا کریں. تو عام طور پر تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ترجمہ ہونا چاہیے، حال میں ہونا چاہیے یا مستقبل میں ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات عربی میں معنی کو مستقبل میں فکس کرنے کے لیے مضارع سے پہلے سین لگا دیتے ہیں. یعنی یفعلو کے تو معنی ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر ہم کہیں سیفعلو، اب اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم کہ وہ کرتا ہے، اب ہمیں اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا وہ کرے گا. ایک تو مستقبل میں معنی فکس کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ آگے چلیں گے. ایک اور یہاں سمجھ لیں، ایک لفظ ہے سوف، اس کے معنی ہیں ان قریب. اب جب ہم کہیں سوف یفعلو، تو ذرا ترجمہ کر کے دیکھیں حال میں. ان قریب وہ کرتا ہے، کوئی سینس بنتا ہے؟ آٹومیٹیکلی سوفا کے لفظ کے استعمال کی وجہ سے مفہوم جو ہے وہ فکس ہو جاتا ہے مستقبل میں. ان قریب وہ کرے گا. لیکن یہ نوٹ کر لیں سیفعلو کے معنی ہیں وہ کرے گا، اور سوف یفعلو کے معنی ہیں ان قریب وہ کرے گا. سیفعلو میں ہم ان قریب نہیں لگائیں گے. سیفعلو صرف حال سے ہٹانے کے لیے ہے، وہ کرے گا. سوفا لگانے سے پھر ان قریب کا ترجمہ آتا ہے. اچھا جی، ماضی میں تو جب ہمیں نفی کے معنی پیدا کرنے ہوتے تھے تو ہم ما لگا دیتے تھے. ما کتبنا، ہم نے نہیں لکھا. لیکن مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے زیادہ استعمال جو ہے وہ لا ہے. کبھی کبھی ما بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ استعمال. میجورٹی آف دا کیسز میں لا استعمال ہوتا ہے مضارع میں. اور جس طرح ماضی مجہول کا ایک وزن تھا، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے. یفعل، سوری، ماضی میں معروف و مجہول کی پہچان ہم نے کیا پکڑی تھی؟
فا کلمے کی، ماضی میں فا کلمہ ہم چیک کرتے تھے کہ اس پہ فتحہ ہے یا ضمہ ہے، اور ایڈیشنلی پھر ہم عین کلمے کی کسرہ چیک کر لیتے تھے۔ مضارع میں ہم کیا چیک کریں گے؟ علامت مضارع کی حرکت۔ یہ مضارع معروف کی گردان لکھی ہوئی ہے نا، ہر علامت مضارع پر فتحہ لگی ہوئی ہے۔ جب علامت مضارع پر ضمہ آ جائے تو یہاں سے ہم پکڑیں گے کہ یہ مجہول ہو گیا، اور مضارع معروف میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، ابھی ہم نے دیکھا، لیکن مضارع مجہول میں عین کلمے پر صرف فتحہ ہے، اور معنی کیا ہو جائیں گے؟ وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس طرح مجہول کا سینس پیدا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم مشقیں کر لیں تو پھر یہ سب چیزیں انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی۔